अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब, आप लोग जानते हैं कि डेफिनेटली आप लोग कहेंगे कि बहुत अरसे से ज़ुनैरा तो बस हमें ऐसी खबरें सुनाती है पाकिस्तान के बारे में। आपको पता ही है पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं पिछले 4 सालों से। पाकिस्तान ने बहुत सारे नशीबो फराज देखे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन आज का वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुशखबरियों के ऊपर मबनी है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर चुका है और पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े फैसले अपने अवाम को खुशहाल करने के लिए जो है वो किए हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं वो मनहूस और बुरी खबरें आपको फिर सुनाऊं, आज ईद का दिन है और मीठी ईद के साथ जो है मीठी मीठी सवैयों के साथ आज मैं आपको खुशखबरियां सुनाऊं। तो आज का पूरा वीडियो खुशखबरियों पे मबनी है। आप चाहे किसी भी सेक्टर से हैं, कोई भी आप काम करते हैं, आपसे रिलेटेड खुशखबरी जरूर आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खुशखबरी से। तो सबसे पहली खुशखबरी किसान हजरात के लिए है। क्यों मैंने किसानों को सबसे पहले चूज किया है? क्योंकि पाकिस्तान का जो दारोमदार है, कमाई का जो जरिया है, जरिया मुआश है, वो 70% किसानों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बड़े लेवल के ऊपर काश्तकारी करता है। तो वज़ीर आला जो हमारी पंजाब है, मरियम नवाज, उन्होंने किसानों के लिए ईद का बड़ा तोहफा जो है वो अनाउंस किया। क्या कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ज़रई पैकेज जो है उसका आगाज कर दिया गया है। अब उसमें है क्या क्या, जरा सुन लीजिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और जितने भी उनके काबीना के लोग हैं, उन्होंने इसकी जो तफसीलात जारी की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ कि सूबाई वजीर ज़राअत हैं जी सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी। उन्होंने बेसिकली ये ज़रई पैकेज जो है इसको तैयार किया है। पहली दफा पंजाब के किसानों को 2 साल के अंदर अंदर 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्जा जो है वो दिया जाएगा। यानी कि हमारे किसान जो हैं वो बहुत ही खुशहाल हो जाएंगे और सूद के बगैर अगर उनको कर्जा मिलता है तो इससे बड़ी खुशखबरी की तो कोई बात ही नहीं है। 80% जो छोटे रकबे के किसान और काश्तकार हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ताकि ये ना कहा जाए कि जिसकी 25 एकड़ जमीन है सिर्फ उसको फायदा मिल रहा है, जो छोटे लेवल का काश्तकार है उसको फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसमें 80% उन्होंने छोटे काश्तकारों को रखा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सब्सिडीज, जदीद मशीनरी समेत 100 अरब रुपए जो हैं वो किसानों को फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा एक और खुशखबरी ये है कि मजमूई तौर पे तकरीबन 400 अरब रुपए की सरमायाकारी पंजाब के ज़रई शोबे के अंदर की जा रही है, ताकि ज़राअत और किसान जो हैं वो तरक्की करें। इसके अलावा आपको बताऊं कि 21 से 26 दिन के अंदर जो हुकूमत संभाली गई है नून लीग की तरफ से, उन्होंने तकरीबन 1.5 माह के अंदर ज़राअत के शोबे में तरक्की का जो ये पूरा प्लान है इसको ना सिर्फ तैयार किया है बल्कि इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जदीद ज़राअत, जदीद मशीनरी, बरामदी मेयार का दूध और गोश्त का जो हसूल है और जानवरों की जो अफजाइश है उसका भी पंजाब के अंदर ये बाकायदा जो प्लान है इसको मुरतब कर लिया गया है और उसका आगाज भी हो चुका है। इसके अलावा एक और खुशखबरी किसानों के लिए ये है कि नवाज शरीफ किसान कार्ड का इनकलाबी मंसूबा जो है वो शुरू किया जा रहा है। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्जा जो है वो मिलेगा। 12.5 एकड़ से कम जमीन जो रखने वाले किसान हैं उनको नवाज शरीफ कार्ड मिलेगा, जो ऊपर लिखा होगा किसान कार्ड, जिसके ऊपर इनको तकलीफ शुरू हो गई थी कि नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई है। ये भूल गए कि काम क्या कर रहे हैं। मतलब आज से पहले किसी हुकूमत ने ये बात सोची थी? कभी नहीं सोची थी। हर एकड़ की जो जमीन होगी उसके ऊपर हर किसान को 30,000 रुपए मिलेंगे। 5 एकड़ के लिहाज से हर किसान को 1.5 लाख रुपए जो हैं वो मिलेंगे और वो भी बिला सूद के कर्जे उनको मिलेंगे। 5 लाख किसानों को एक साल में 150 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जो हैं वो दिए जाएंगे और अगले 5 लाख किसानों के लिए ये जो तादाद है इसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जितने भी किसान हैं उनको सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। 5 से 20 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो भी किसानों को फराहम किया जाएगा, जिसके ऊपर लागत जो है वो 60% हुकूमत की होगी, 40% जो है वो सिर्फ किसान को अदा करनी पड़ेगी। ज़राई मराकज़ बनाने का भी फैसला किया गया है, जिसमें 1 विंडो कायम की जाएगी। ज़राई मरकज में बैंक होंगे जहां से बिला सूद कर्जे मिलेंगे। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए जो है वो पंजाब बैंक का काउंटर बनाया जाएगा। ज़राई मरकज में पेट्रोल पंप के किराए पे ज़राई मशीनरी भी दस्तयाब होगी। अगले 2 सालों में 8,000 सरकारी खालों को पुख्ता किया जाएगा और तामीराती मवाद और महकमा ज़राअत और मजदूर ये सब जो हैं ये किसान को फराहम करेंगे। और इस साल जो है 70% हिस्सा जो है वो सरकार उठाएगी इसका खर्चे का और 30% जो है वो सिर्फ किसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पानी की बाकफायत इस्तेमाल और कम पानी से ज्यादा फसल के जरिए जो है वो जदीद तरीकों को मुतारिफ कराया जाएगा। ज़राई मशीनरी को लाया जाएगा। 2 साल के अंदर
جو ہے وہ جو 25 ایکڑ زمین رکھنے والے بڑے کسان ہیں ان کو اور چھوٹے کسانوں کو تقریباً 25,000 کے قریب مشینری فراہم کی جائے گی، یعنی چھوٹی چھوٹی جو مشینری جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں. 60% قیمت جو ہے حکومت اور 40% کسان کو ادا کرنی پڑے گی. زرعی یونیورسٹیز کو مزید بہتر بنایا جائے گا. تحقیقی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ گندم، کپاس اور چاول کی پیداوار کے اندر اضافہ ہو سکے. وہاں پہ ریسرچ بیسڈ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی تاکہ ہماری زرعی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. مستقبل کی ضروریات اور جدید رجحانات جو ہیں اور معیارات ہیں ان کے مطابق پوری دنیا کے اندر کسان جو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ بھی کر سکے. بے روزگار جو زرعی گریجویٹس ہیں ان کو کسانوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر مامور کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت ہی احسن قدم ہے. دودھ اور گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں کو الگ الگ جو ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ وہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا جائے کہ یہ دودھ دینے والے ہیں، یہ گوشت والے جانور ہیں، تاکہ معیاری دودھ جو ہے وہ سب لوگوں کو ملے. آج کل آپ کو پتہ ہی کیمیکل والا دودھ. حیوانات سے متعلق لیبارٹریز قائم کی جائیں گی. الٹرا ساؤنڈ سمیت جدید سہولیات سے لیس جو ہے وہ 25 جدید ترین موبائل ڈسپینسریز قائم کی جائیں گی دیہاتوں کے اندر، اور یہ 25 اضلاع کے اندر قائم کی جانے والی ہیں. کسانوں اور فصلوں کی بہتری کے لیے جو جدید ترین مشینری جو ہے وہ بیرون ملک سے منگوانے کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 85 یعنی 85 ہارس پاور کے ٹریکٹر، چاول بونے والے جو ہوتے ہیں ٹولز، گندم اور چاول کے جدید ہارویسٹر وہ بھی ملک کے اندر منگوانے کے لیے جو ہے کام شروع ہو چکا ہے. سموگ جو ہر سال آتی ہے، آپ کو پتہ ہے نومبر کے اندر رہتی ہے پوری سموگ، بلکہ دسمبر تک بھی سموگ رہتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ایئر کوالٹی اتنی خراب ہو جاتی ہے. سموگ کے خاتمے کے لیے چاول کی فصل کی جو باقیات ہے جس کو لوگ آگ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا سے اور پاکستان کے درمیان یہ سارا سلسلہ جو ہے سموک کا پھیل جاتا ہے، تو اس کے اوپر پرالی کو آگ لگانے کے بجائے جدید جو مشینیں ہیں وہ کسانوں کو دی جائیں گی تاکہ وہ اپنی جو باقیات ہیں ان کو آگ نہ لگائیں. پنجاب کے 5,000 کسانوں کو سپر سیڈر اور 3,000 جو مشینیں ہیں وہ ان کو دی جائیں گی، اور پہلے مرحلے میں قرعہ اندازی کے ذریعے 8 سے 10,000 مشینیں جو ہیں وہ بانٹی جائیں گی. بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس سے پہلے کسانوں کے اوپر اتنا کام کسی حکومت نے کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کسی نے بھی کیا ہے. اچھا بھائی رکیے، ابھی خوشخبریاں ختم نہیں ہوئی، پورا ولاگ آج خوشخبریوں کے اوپر ہی مشتمل ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بولیں گے کہ کسانوں کے اوپر تو اتنی لمبی تقریر کر دی ہے، ہم لوگ تو کسان نہیں ہیں، ہمارے لیے کیا خوشخبریاں ہیں وہ بھی سن لیجئے. ہمارے ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں اس سال 4 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ ریکارڈ ہو چکا ہے. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ اب خدا نخواستہ بننے جا رہا ہے سری لنکا، تو ان کے منہ میں خاک. پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے ترقی کی طرف اس کا ٹیک آف شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ مالی سال کے اختتام کے اوپر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا مجموعی حجم جو ہے وہ 9.335 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا. اعداد و شمار کے مطابق 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام کے اوپر اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے اس کا حجم جو ہے وہ 3.912 ارب ڈالر، اور کمرشل بینکس کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 5.423 ارب ڈالرز تھے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اب تک جو رواں مالی سالہ یعنی کہ 2024 اس کے اندر جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں مجموعی طور پہ 4.44 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے گزشتہ ہفتے اختتام کے اوپر جاری ہونے والے جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے ہی اچھے ہیں. اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 29 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملکی زر مبادلہ کے جو مجموعی ذخائر کا حجم ہے وہ 13.369 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا جو حجم ہے وہ 8.40 ارب ڈالرز، اور بینکس کے پاس جو ہے وہ 5.339 ارب ڈالرز ہو گئے ہیں. پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو آئی ایم ایف کا پیکج تھا وہ پاکستان کو ملنے کی منظوری ملی، جس کی وجہ سے جو لوگ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کے باہر جا کر مظاہرے کر رہے تھے، جنرل عاصم منیر اور فوج کے بارے میں گندی گندی گالیاں بک رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. ابھی خوشخبریاں مزید باقی ہیں، سنتے رہیے. اب جو مزید خوشخبریاں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس میں بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جو عالمی بینکس ہیں انہوں نے پاکستان کے 2 منصوبوں کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالرز کی منظوری دے دی ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ عالمی بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے پاکستان کے 2 منصوبوں، جس میں ایک ہے جی ڈیجیٹل اکانومی اور دوسرا ہے سیلاب سے بچاؤ کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالرز کی فائنینسنگ جو ہے وہ منظور کر دی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ڈیجیٹل اکانومی
جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے اوپر جو مبنی جو فیصلہ سازی ہے اس کے ذریعے مالیاتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا، سرکاری اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی، کیونکہ ابھی تک ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں وہ پرانے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اقتصادی کارکردگی کے اندر بہتری آئے گی، ہم آہنگی ہوگی اور شفافیت آئے گی۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل اکانومی کو سپورٹ کرنا معاشی اور سماجی ترقی کے لیے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے جو براج ہیں ان کی بہتری کے لیے جو منصوبے ہیں اس میں 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالرز مختص کیے گئے ہیں، جن سے سیلاب کا بچاؤ ہو سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال جب سیلاب آتا ہے تو چھوٹا سا ایک بند باندھ دیتے ہیں اور بعد میں عوام بیچارے جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، تو اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اس منصوبے کے تحت نہری نظام جو پاکستان کا ہے اس کی لچک میں اضافہ ہوگا، اور شدید سیلاب اور خوشحالی جو خشک سالی ہوتی ہے اس کے واقعات کے منفی اثرات سے بھی بچا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اور مزید خوشخبریوں میں آپ کو بتا دوں کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل جو ہے وہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے اوپر مبنی مالیاتی حل تلاش کرنے اور ماحولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی آفات کے خلاف خود کو محفوظ بنانے کے لیے بھی پاکستان پرعزم ہے، جس کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسموگ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے۔ ابھی خوشخبریاں ختم نہیں ہوئی، ذرا سنتے جائیے کہ رواں مالی جو ماہ ہے ہمارا، یہ جو ماہ گزرا ہے، اس میں بجلی کے بلوں کے اندر کمی، فیول ایڈجسٹمنٹ پہ ریلیف دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ بجلی کے اندر جو ہے وہ 2 سے 2.5 سے 3 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اب اس کے اندر ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے عید الفطر کے اوپر لوگوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے لیے جو ہے خصوصی تحفہ دیا گیا ہے، عید کے روز جو ہے ان کو کافی بڑی تعداد کے اندر رہا کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ صبح 9 سے 4 بجے تک جو قیدی ہیں وہ اپنے فیملیز کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں، جو سنگین جرائم کے مرتکب ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو ان کے لیے باقاعدہ طور پہ وہاں پر سہولت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو عید بانٹی گئی ہے، اور جو جتنے بھی قیدی ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے جہاں پر وہ اپنے گھر والوں کو فون کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس نے 7 ماہ کے دوران پاکستان میں 16.5 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے، اور عید کے تیسرے روز جو ہے وہ ریلوے کرایوں کے اندر 25% جو ہے وہ کمی بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری آج کی خوشخبریاں تھیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، مزید کرے، اور ایک دن وہ آئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنے ملک کو سپر پاور، اور ہم اپنے ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا گو ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے عید کی نماز میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور اپنے اداروں کی یکجہتی کے لیے دعا ضرور کی ہوگی۔ آپ لوگ اس پورے سیناریو کے بارے میں اور کتنی خوشخبریوں کے بارے میں آپ جانتے تھے اور کتنی کے بارے میں آپ لا علم تھے، ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اور پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔